السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے سنت ادا نہ کر سکے تو فجر کی نماز کے بعد فوراً ادا کرے گا یا بعد میں ادا کرے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے سنت نہ پڑھ سکے تو فجر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل میں لوگ حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتى تغیب الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اور ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ یہ اس شخص کے لیے کہا ہے جو آدمی نماز پڑھ چکا ہو، لیکن جس نے نماز نہ پڑھی اس کے لیے نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں موجود ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں مگر 2 سجدے یعنی 2 رکعت، جس نے فجر سے پہلے نہ پڑھی ہو۔ اور باقاعدہ دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر الا رکعتي الفجر، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں مگر فجر کی 2 رکعت، یعنی جس نے فجر سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس شخص کے لیے منع نہیں ہے، منع اس شخص کے لیے ہے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے یا عصر کے بعد نماز پڑھنے سے جو عصر کی نماز پڑھ چکا ہو، اور ایسے ہی جو فجر کی نماز اور سنت پڑھ چکا ہو، اب وہ شخص سورج نکلنے تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہ پڑھا ہو، فجر کی نماز ہی نہ پڑھی ہو، اگر وہ بعد میں لیٹ میں اٹھتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، پہلے فجر کی سنت پڑھے گا پھر فجر کی نماز پڑھے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام فرمان ہے من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جو شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اس وقت فلیصلیها، تو نماز پڑھے جب اس کو یاد آ جائے، جب وہ بیدار ہو جائے تو فوراً نماز پڑھے، یا جب اس کو یاد آ جائے تو فوراً نماز پڑھے۔ لا کفارۃ لها الا ذلک، اور اس کا یہی کفارہ ہے، نماز پڑھنا ہی کفارہ ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی اس کے لیے پڑھنا ہے، لیکن جو نماز پڑھ چکا ہو فجر کے بعد یا عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ چکا ہے، سنت بھی پڑھ چکا ہے، مسجد میں آتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو کیا وہ ایسے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھے گا پھر بیٹھے گا، گرچہ وہ نماز پڑھ چکا ہے فجر کی نماز اور سنت، اس لیے کہ یہ سببی نماز ہے، اس کو سبب والی نماز کہتے ہیں، کہ یعنی ریزن والی نماز کہتے ہیں، کہ مسجد میں داخل ہو رہا ہو، بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام فرمان ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو مت بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کسی بھی وقت اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور بیٹھنا چاہتا ہے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی حرم میں ہے، طواف کر رہا ہے، اب وہ طواف کر رہا ہے، عصر کے بعد طواف کر رہا ہے، یا ایسے ہی سورج نکلنے کے وقت اس کا طواف مکمل ہو رہا ہے، یعنی جو بھی اوقات منہیہ ہیں اس میں وہ طواف کر رہا ہے، وہ طواف کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ کیا وہ رکعت نہیں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام فرمان ہے لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، کہ اے فلاں قبیلے والوں، یعنی جس کی ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہتے ہیں لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، کہ تم لوگ کسی کو بھی اس گھر کا طواف کرنے سے مت روکو، کسی کو بھی
मत रोको। वसल्ल अय्यत साअतिन शाअ, और कोई भी शख्स किसी भी वक्त में नमाज पढ़ने से मत रोको। ना तो तवाफ़ करने से किसी वक्त रोको और ना किसी भी वक्त नमाज पढ़ने से रोको। मिन लैलिन औ नहारिन, दिन और रात के किसी भी घड़ी में कोई आदमी तवाफ़ करता है और उसके बाद उसको चाहिए कि वो 2 रकात नमाज पढ़े। मकामी इब्राहीम के पास या मस्जिदुल हराम में जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ पढ़े। ये पढ़ना मुस्तहब है और पढ़ना चाहिए। अगर कोई आदमी नहीं पढ़ता, भूल जाता है, तो इसमें गुनाह की बात नहीं है। खुलासे कलाम ये है कि जो सबबी वाली नमाज है उसको पढ़ना है। ये नहीं कि असर के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते, अब तवाफ़ की नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सराहत के साथ फरमा दिया कि किसी को मत रोको, किसी भी घड़ी में हरम में अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है या तवाफ़ करता है।